لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ ان کے مجاہدین نے کبھی مناظرہ کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو۔ اور آج جب کہ ہمیں افق پر تباہی کا طوفان دکھائی دے رہا ہے، ہمارے علماء گرد و پیش سے آنکھیں بند کر کے اپنے گھر میں پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ جس قوم کی تلوار نیام میں چلی جاتی ہے، اس کا قلم بھی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ زید نے کہا، بازار میں افواہ گرم ہے کہ مغرب کے نصرانی بادشاہ مصر پر ایک زبردست حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور شاید چنگیز خان بھی خوارزم پر حملہ کر دے۔ اگر خلیفہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا تو میں سب سے پہلے ان 2 علماء کے پاس جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ آؤ، میں تیغ و کفن باندھ کر میدان میں جا رہا ہوں۔ اسلام کی جس محبت کا مظاہرہ تم چوک مامونیا میں کرتے رہے ہو، ایک دن میدان جنگ میں بھی اس کی نمائش ہو جائے۔ آپ نے مجھے زرہ خرید کر دینے کا وعدہ کیا تھا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن تم زرہ پہننے سے سخت نفرت کا اظہار کر چکے ہو۔ اس وقت میرا جسم دکھ رہا تھا۔ آج میں نے فوج کے چند زرہ پوش سپاہیوں کو دیکھا۔ نئی زرہ جسم پر اچھی معلوم ہوتی ہے۔ میں تمہیں کل نئی زرہ لے دوں گا، خود بھی لے لوں گا۔ آپ تیرنا بھی سکھائیں گے نا مجھے؟ وہ بھی سکھا دوں گا۔ زید نے تھوڑی دیر بعد کہا، طاہر، میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی۔ وہ کیا؟ طاہر نے جمائی لے کر کروٹ بدلتے ہوئے پوچھا۔ جب میں ندی سے باہر نکل کر اس طرف آ رہا تھا، مجھے راستے میں وہ بوڑھا دکھائی دیا جس نے میرے قمیض پھاڑی تھی، اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ بہت برا کیا تم نے۔ اگر وہ کبھی ملے تو اس سے معذرت کرنا۔ معذرت قبول کرنے والوں سے تو وہ بھی نہیں، تاہم مجھے افسوس ضرور ہے۔ اچھا، اب سو جاؤ۔ 3 ماہ کے بعد طاہر عمرہ کی محفلوں میں کافی شہرت اور عزت حاصل کر چکا تھا۔ دریائے دجلہ کے کنارے وہ ایک عالی شان مکان خرید چکا تھا۔ زید کے علاوہ اس کے پاس 4 اور خادم اور 3 سائس تھے۔ اس کے استبل میں چوگان اور نیزہ بازی کے لیے گھوڑے تھے۔ قاضی فخر الدین کے مہمان خانے سے اس نے عالی شان مکان میں منتقل ہوتے ہی سب سے پہلے جن لوگوں نے اسے اپنی توجہ کا مستحق سمجھا وہ بغداد کے علماء تھے۔ پہلے ہی دن اس کے پاس وفد کی صورت میں یکے بعد دیگرے علماء کی 5 ٹولیاں آئیں، اور قریباً ہر ٹولی کے لیڈر کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے فرقے میں شامل ہو جائیں، اور طاہر نے ان سب کو یہی جواب دیا، اگر آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور اسلام کا صحیح مفہوم سمجھتا ہوں۔ میرے سامنے وہ مسائل بیان نہ کیجیے جن پر آپ 5 صدیوں سے متفق نہیں ہو سکے۔ بعض علماء نے اسے بحث میں گھسیٹنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کی چند باتوں نے انہیں یقین دلا دیا کہ اس نوجوان کے پاس صرف چاندی اور سونا ہی نہیں، علم کا خزانہ بھی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ شاہ سواری کے فن میں کمال بھی ایک عرب نوجوان کی وراثت سمجھی جاتی تھی۔ مدینے میں احمد بن حسن نے طاہر کو فنون سپاہ گری سکھانے کے لیے بہترین استادوں کی خدمات حاصل کی تھی۔ چنانچہ 16 سال کی عمر میں ہی مدینے کے نوجوان تیغ زنی اور تیغ بازی میں اس کے کمال کا اعتراف کرتے تھے، لیکن بغداد پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ یہاں چوگان کے کھیل کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ شاہی محل کے سامنے ایک وسیع میدان تھا جس میں فوجی پریڈ، گھڑ دوڑ، نیزہ بازی اور چوگان کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ اس میدان کے ایک طرف وزیر اعظم اور سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں کے محلات کی قطار تھی۔ شہر کے وہ معززین جنہیں امرائے سلطنت دعوت دیتے ان محلات کی بالکنی میں بیٹھ کر پولو اور گھڑ دوڑ دیکھتے۔ خواتین کے لیے بالائی منزلوں کے دریچوں پر چلمنیں ڈال دی جاتی۔ اس میدان میں کھیلوں کا انتظام ایک علیحدہ ناظم کے سپرد تھا۔ طاہر نے اس ناظم سے واقفیت پیدا کرنے کی تدبیر سوچنے سے پہلے چوگان کے کھیل میں مہارت حاصل کرنا ضروری سمجھا۔ شہر میں چوگان کے کھیل کے لیے چند اور میدان بھی تھے۔ طاہر نے ایک میدان میں چوگان کی مشق شروع کر دی، اور چند ہفتوں بعد شہر میں چوگان کے شائقین کی محفلوں میں ایک ایسے نوجوان کا چرچا ہونے لگا جس کے باپ نے بہادری کے صلے میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی۔ عوام کی آواز عمرہ کے کانوں تک پہنچی۔ عمرہ نے وزیر اعظم کو باخبر کیا، اور وزیر اعظم نے کوتوال کو بلا کر پوچھا کہ ہم ابھی تک اس نوجوان سے متعارف کیوں نہیں ہوئے۔ چنانچہ ایک صبح طاہر دریا میں تیرنے کی مشق کر رہا تھا۔ زید بھاگتا ہوا آیا اور کنارے کھڑا ہو کر چلایا، آپ جلدی باہر نکلیے، شہر کا کوتوال آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ طاہر نے باہر نکل کر کپڑے بدلتے ہوئے پوچھا، تمہیں یقین ہے کہ وہ کوتوال ہے؟ وہ خود یہی کہتا ہے کہ میں کوتوال ہوں، اس کے ساتھ 6 مسلح سپاہی ہیں، میں اسے دیوان خانے میں بٹھا کر آیا ہوں، خدا کرے وہ اچھی نیت سے آیا ہو۔ طاہر نے کہا، کسی کی نیت پر بلا وجہ شک نہیں کیا کرتے۔ مکان پر پہنچ کر طاہر کو معلوم ہوا کہ کوتوال وزیر اعظم کی طرف سے ملاقات کی دعوت لے کر آیا ہے۔ میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں، یہ کہہ کر طاہر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک قیمتی جبہ زیب تن کیے واپس آیا اور کوتوال کے ساتھ کو لیا۔
بغداد کے وزیر اعظم افتخار الدین سے طاہر کی پہلی ملاقات بہت مختصر تھی۔ افتخار الدین نے اس سے چند سوالات پوچھے۔ تم بغداد میں کب آئے؟ کہاں سے آئے اور کیا مقصد لے کر آئے ہو؟ طاہر نے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے آئے ہوئے 3 مہینے 10 دن ہوئے ہیں۔ میں مدینے سے آیا ہوں اور میرا مقصد خدمت اسلام ہے۔ بہت نیک مقصد ہے، وزیر اعظم نے بے اعتنائی کے ساتھ کہا۔ لیکن یہ مقصد آپ دولت عباسیہ کی خدمت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا کسی خفیہ انجمن کے رکن بن کر؟ میں نے سنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کی بدولت بغداد کے عوام آپ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ یہ اس مرد مجاہد کی تلوار کا احترام ہو سکتا ہے۔ میں ابھی اپنے آپ کو کسی عزت کا حقدار نہیں سمجھتا۔ رہا دولت عباسیہ کی خدمت کا سوال، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر میرے دل میں یہ جذبہ نہ ہوتا تو میں اپنا مستقبل بغداد سے وابستہ نہ کرتا۔ میں دولت عباسیہ کی صحیح خدمت اسلام کی خدمت سمجھتا ہوں۔ صحیح خدمت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ طاہر نے اس سوال پر اچانک محسوس کیا کہ اس جہاندیدہ آدمی سے گفتگو کرتے ہوئے اسے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا، بیرونی خطرات کا اندازہ لگاتے ہوئے بغداد کی مدافعانہ قوت کو مضبوط کرنا دولت عباسیہ کی صحیح خدمت سمجھتا ہوں۔ افتخار الدین نے کہا، کیا تمہارے خیال میں محمد شاہ خوارزم کے واپس لوٹ جانے سے بیرونی خطرات ٹل نہیں گئے؟ لیکن چنگیز خان کا خطرہ دن بدن بڑھ رہا ہے۔ افتخار الدین نے اطمینان سے جواب دیا، ہمارے لیے نہیں، خوارزم کے لیے۔ کیا آپ تاتاریوں کے طوفان کے مقابلے کے لیے خوارزم کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ یہ حالات پر منحصر ہے۔ ابھی تک خوارزم شاہ نے ہم سے معافی نہیں مانگی، نہ اعانت طلب کی ہے، اور نہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ چنگیز خان چند تاجروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے خوارزم پر چڑھ دوڑے گا، کیونکہ وہ تاجر زیادہ تر بخارا کے مسلمان تھے۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ سلطنت خوارزم کے ساتھ دولت عباسیہ کے سیاسی تعلقات پھر بحال ہو گئے ہیں اور ان کا سفیر یہاں پہنچا ہے۔ افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا، تم خوارزم کے سفیر سے ملے ہو؟ طاہر کو پھر ایک بار یہ احساس ہوا کہ اس نے تدبر کا ثبوت نہیں دیا۔ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے اس سے کیا کام؟ افتخار الدین نے کہا، تمہاری دولت کی جو داستانیں مجھ تک پہنچی ہیں، اگر وہ صحیح ہیں تو تمہیں بغداد میں بہت محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ ہماری حکومت اپنی حکمت عملی کے متعلق باہر سے ہر مشورے کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے کی عادی ہو چکی ہے، اور امیر زادے عام طور پر غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ دولت عباسیہ کی بہتری کے لیے صرف ہوگا۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک تحفہ پیش کرنے کی جرت کروں؟ افتخار الدین نے جلدی سے سوال کیا، صلاح الدین ایوبی کی تلوار؟ نہیں، تلوار شاید آپ کے اسلحہ خانے میں ایک فالتو شے ہو۔ یہ کہہ کر طاہر نے اپنی جیب سے سونے کی ایک ڈبیا نکالی اور کھول کر وزیر اعظم کو پیش کی۔ افتخار الدین نے ڈبیا لے کر ایک چمکتا ہوا ہیرا نکالا اور غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں تحائف حاصل کرنے کے شوق سے نہیں بلایا تھا، اسے اپنے پاس رکھو۔ طاہر نے کہا، اگر آپ مجھے شرف باریابی نہ بھی بخشتے تو بھی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ یہ ہیرا کسی دن آپ کو پیش کروں، آپ اسے قبول فرمائیے۔ وزیر اعظم نے ہیرے کی ڈبیا میز پر رکھ لی اور تالی بجائی۔ ایک غلام کمرے میں داخل ہوا اور چند قدم جھک کر ادب سے سلام کرنے کے بعد حکم کا انتظار کرنے لگا۔ وزیر اعظم نے کہا، انہیں ہمارے استبل میں لے جاؤ اور جو گھوڑا یہ پسند کریں اس پر زین ڈال کر ان کے حوالے کر دو۔ پھر اس نے طاہر کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، کل شام تمہاری میرے ہاں دعوت ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہ تم سے دولت عباسیہ کی کون سی خدمت لی جا سکتی۔ طاہر وزیر اعظم کے ساتھ مصافحہ کر کے رخصت ہونے کو تھا کہ ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا، طاہر، یہ قاسم ہے، میرا بیٹا۔ طاہر نے اس کے ساتھ گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ قاسم کوئی 20-22 سال کا موٹا تازہ نوجوان تھا۔ اس کے چہرے سے امراء کے عام لڑکوں کی طرح آسودگی، بے حسی اور بے فکری نظر آ رہی تھی۔ آنکھیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ اس میں اپنے عالی نسب ہونے کا احساس حماقت کی حد تک پایا جاتا ہے۔ ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی، لیکن اس مسکراہٹ سے ملائمت اور سادگی کی بجائے درندگی اور عیاری برستی تھی۔ قاسم کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی تلوار تھی جسے تیغزنی سیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس نے خود بغل میں دبا رکھا تھا اور جسم پر زرہ بختر پہنے ہوئے تھا۔ قاسم نے کہا، میں تیغزنی کی مشق کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ آپ کے یہاں آنے کا پتہ چلا۔ میں آپ سے زیادہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ وزیر اعظم نے فوراً گفتگو کا موضوع بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور کہا، قاسم، یہ ہمارے استبل سے اپنے لیے ایک گھوڑا پسند کریں گے۔ مشہور ہے کہ ایک عرب گھوڑے کے انتخاب میں غلطی نہیں کرتا۔ تم ان کے ساتھ جا کر دیکھو یہ کون سا گھوڑا پسند کرتے ہیں۔ لیکن قاسم نے گھوڑے کے انتخاب کے مسئلے کو کوئی اہمیت نہ دی اور پھر طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، اگر آپ بیچنا چاہیں تو میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار خریدنا چاہتا ہوں۔ ابا جان اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت ادا کر دیں گے۔
آپ لباس سے ایک عالم معلوم ہوتے ہیں، آپ اسے کیا کریں گے؟ وزیر اعظم نے جھنجھلا کر منہ پھیر لیا اور طاہر نے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا، ایسی چیز کو بیچنا اس کی تصدیق ہوگی۔ میں کسی معاوضے کے بغیر اسے آپ کی نظر کر دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس امانت کا مجھ سے بہتر حقدار ثابت کریں۔ قاسم نے پر امید ہو کر جواب دیا، آپ ایک عالم ہیں اور میں ایک سپاہی ہوں، تلوار پر آپ سے زیادہ میرا حق مسلم ہے، ورنہ آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ طاہر نے کہا، بہت اچھا، اگر آپ تیغ زنی میں مجھے مات دے گئے تو تلوار آپ کی۔ شمشیر زنی کے فن میں قاسم کی خود اعتمادی غرور کی حد تک پہنچ چکی تھی، اور اس کا یہ غرور بلا وجہ نہ تھا۔ وہ دور دراز کے بہترین استادان فن سے تربیت حاصل کر چکا تھا۔ اس کی زندگی کے دو ہی مشاغل تھے، پولو اور تیغ زنی۔ پولو میں چند اور نوجوانوں کو بھی اس کی ہمسری کا دعویٰ تھا، لیکن تیغ زنی میں سب اس کے کمال کے معترف تھے۔ اس لیے جب طاہر نے اسے مقابلے کی دعوت دی تو قاسم نے ایک قہقہ لگایا اور وزیر اعظم نے طاہر کی طرف تعجب کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، یہ مقابلہ دلچسپ رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں دوسرے لوگ بھی اس سے لطف اٹھائیں۔ شاید خلیفۃ المسلمین بھی اس میں دلچسپی لیں، لیکن آج نہیں کل بہتر رہے گا۔ آپ کل صبح آ جائیں، دوپہر اور شام دونوں وقت کا کھانا میرے ہاں کھائیں۔ قاسم، اب تم انہیں گھوڑے دکھاؤ۔ وزیر اعظم سے دوبارہ مصافحہ کرنے کے بعد طاہر قاسم کے ساتھ محل سے نیچے اترا۔ محل کے وسیع صحن میں سنگ مرمر کی سڑک کے دونوں طرف صاف شفاف پانی کے تالابوں میں فوارے چھوٹ رہے تھے، اور ان تالابوں کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں سبز گھاس کے پلاٹ تھے۔ ایک ڈیوڑی سے گزرنے کے بعد چند سیڑھیاں اتر کر یہ سنگ مرمر کی سڑک ایک دلکش باغ سے گزرتی تھی، اور تالابوں کا پانی دو آبشاریں بنانے کے بعد دو تنگ اور تیز رفتار نہروں میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ پھر ان نہروں سے دائیں بائیں کئی اور شاخیں نکل کر باغ کو سیراب کرتی تھی۔ وہ میدان جس میں پولو اور گھڑ دوڑ ہوتی تھی محل کے اس حصے کے عقب میں تھا، اور طاہر اسی طرف محل میں داخل ہوا تھا۔ دوسری ڈیوڑی پر باغ ختم ہو جاتا تھا، اور اس سے باہر ایک وسیع چار دیواری کے اندر وزیر اعظم کے خادموں کے مکانات اور ایک بہت بڑا استبل تھا۔ استبل میں مختلف نسلوں کے 150 گھوڑے بندھے ہوئے تھے، اور یہ تمام وزیر اعظم کی ذاتی ملکیت تھے۔ طاہر نے استبل کے 3 چکر لگائے، کسی گھوڑے کو سرسری طور پر اور کسی کو غور سے دیکھا، اور بالآخر ایک گھوڑے کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ قاسم نے کہا، خوب، میں آپ کے انتخاب کی داد دیتا ہوں، لیکن یہ کبھی کبھی الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے ہمارے استبل میں آئے ہوئے کل 2 مہینے ہوئے ہیں، یہ اتنا سرکش ہے کہ میں بھی اسے تربیت نہیں دے سکا۔ ایک حبشی خادم گھوڑے پر زین ڈال کر استبل کے صحن میں لے آیا۔ قاسم نے گھوڑے کی باگ پکڑ کر طاہر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کل کا وعدہ نہ بھولیے۔ طاہر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میں تلوار اپنے ساتھ لیتا آؤں گا۔ قاسم نے ایک خادم کو اشارے سے بلا کر کہا، یہ گھوڑا ان کے گھر چھوڑاؤ۔ خادم گھوڑے کی باگ پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن استبل کے دروازے سے باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی، اور آن کی آن میں 2 گھوڑے صحن میں داخل ہوئے۔ طاہر نے ان گھوڑوں کے سواروں کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ یہ دونوں جوان لڑکیاں تھیں۔ دونوں سفید ریشم کا چست لباس اور موتیوں سے جڑی ہوئی سفید ٹوپیاں پہنی ہوئی تھیں۔ آنکھوں اور پیشانی کے سوا چہرے کے باقی نقوش پر سیاہ رنگ کے باریک نقاب تھے۔ گھوڑے بہت بری طرح ہانپ رہے تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتری۔ خادم نے طاہر کے گھوڑے کی باگ چھوڑ کر ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی۔ ایک لمحے کے بعد دوسرے خادم بھاگتے ہوئے پہنچ گئے، اور انہوں نے گھوڑے ان کے حوالے کر کے پھر طاہر کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ لڑکیاں قاسم کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں، اور قاسم جلدی سے طاہر کو خدا حافظ کہہ کر ان کے پیچھے چل دیا۔ جب طاہر خادم کے ساتھ استبل سے نکل کر محل کی ڈیوڑی کے سامنے سے گزرا تو دونوں لڑکیاں سیڑھیوں پر کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں، اور قاسم اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ آخری دروازے سے گزرنے کے بعد طاہر کے سامنے ایک کشادہ سڑک تھی، اور اس کے ایک ہاتھ دریائے دجلہ اور دوسرے ہاتھ حکام سلطنت کے مکانات کی قطار تھی۔ کوئی 500 قدم کے فاصلے پر دریا کا پل دکھائی دیتا تھا۔ ان لڑکیوں کا نام صفیہ اور سکینہ تھا۔ سکینہ قاسم کی بہن تھی اور صفیہ اس کے مرحوم چچا کی لڑکی۔ استبل سے نکلنے کے بعد سکینہ نے صفیہ سے کہا، صفیہ، تم نے اس نوجوان کو دیکھا؟ کتنی سادگی تھی اس کے چہرے پر، تمہیں دیکھ کر بدحواس سا ہو گیا تھا۔ میں نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، تمہیں دیکھ کر ہوا ہوگا بدحواس۔ صفیہ، وہ بغداد کے عمرا سے بہت مختلف تھا، ہمیں دیکھ کر فوراً آنکھیں جھکا لی تھی۔ صفیہ نے جواب دیا، میں قاسم کے تمام دوستوں کے متعلق ایک ہی رائے رکھتی ہوں، لیکن میں نے اسے قاسم کے ساتھ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ صفیہ نے کہا، ہاں، وہ شکل و صورت سے با علم آدمی معلوم ہوتا ہے، قاسم ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں رکھتا۔
जब ये लड़कियां सीढ़ियों पर चढ़ रही थीं, कासिम ने उन्हें पीछे से आवाज देकर ठहरा लिया। सफिया, उसने करीब पहुंचते हुए कहा, एक जानवर देखोगी? सफिया ने जवाब दिया, तुम्हें दिन में एक बार देखने के बाद मेरे दिल में किसी नए जानवर को देखने की ख्वाहिश क्यों पैदा होने लगी? कासिम ने अपनी तलखी को मुस्कुराहट में छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी निगाहों में जानवर हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा शख्स दिखाता हूँ जिसे कल तक बगदाद के तमाम लोग जानवर कहेंगे। सकीना, तुमने भी देखा, वो नौजवान जो अस्तबल में मेरे करीब खड़ा था, उसके बाप ने बहादुरी के इनाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार हासिल की थी, और आज उसने मुझे दावत दी है कि अगर तेगजनी में उससे बाजी ले जाऊं तो वो तलवार मेरी होगी। उस वक्त जाहिर ड्योड़ी के सामने से गुजर रहा था। कासिम ने उसकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, इन बद्दुओं की ज़हनियत भी अजीब है, चाहे उन्होंने अपनी जिंदगी में तलवार को छूकर भी ना देखा हो, अपने आप को इस फन का उस्ताद जरूर समझते हैं। कल बड़ा अजीब तमाशा होगा। अब्बा जान की ख्वाहिश है कि यह तमाशा खलीफतुल मुस्लिमीन के सामने हो। सफिया ने कहा, अगर उसके पास सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार है और वो सही किस्म का बद्दू है तो मुझे डर है कि तुम दूसरों के लिए सामान्य तज़हीक न बन जाओ। चलो सकीना, चलें, कल देखेंगे इसके करतब। मुझे डर है कि अगर इसने सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार हासिल कर ली तो फिर इसके पांव जमीन पर नहीं लगेंगे। उसी रात इशा की नमाज से थोड़ी देर बाद ताहिर अपने दीवान खाने में बैठा एक किताब पढ़ रहा था कि उसके मकान के सामने 4 घोड़ों की बग्गी रुकी। एक खादिम ने आकर इत्तला दी कि एक फौजी अफसर सिपा सालार का पैगाम लाया है। ताहिर ने किताब बंद करते हुए कहा, उसे अंदर ले आओ। खादिम चला गया और थोड़ी देर बाद एक दराज कामत, कवी हैकल और बारोब आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 30 साल के लगभग मालूम होती थी और चेहरे से खुलूस, ज़हानत और शजाअत मुतरश्शह थी। ताहिर ने उठकर उससे मुसाफा किया और अपने करीब एक कुर्सी पर बिठा लिया। नवारद ने कहा, मेरा नाम अब्दुल अजीज है, मैं आपसे गायबाना वाकफियत हासिल कर चुका हूँ। इस वक्त मैं सिपा सालार का पैगाम लेकर आया हूँ। वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे ज़ाती तौर पर भी मुलाकात करना चाहता था। इसके लिए वक्त की ज़रूरत है। सरे दस्त मैं आपको ये बता देना काफ़ी समझता हूँ कि आप मुझे अपना दोस्त समझें, और मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ इसलिए नहीं बढ़ाना चाहता कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं या आपके पास वो तलवार है जो आपके वालिद ने सलाहुद्दीन अयूबी से इनाम में हासिल की थी, बल्कि इसलिए कि आपके दिल में अपने आप को बहादुर बाप की निशानी का हकदार साबित करने की ख्वाहिश पाई जाती है। आपने कासिम को मुकाबले की दावत दी है। ताहिर ने जवाब दिया, हाँ, मुझे मालूम न था कि बगदाद में यह तलवार इस कदर अहमियत इख्तियार कर लेगी। मेरे नज़दीक इसका सही मसरफ ये न था कि एक अमीरजादे के असले खाने की जीनत बन जाए, इसलिए मुझे मुकाबले की दावत देना पड़ी। अब्दुल अजीज ने कहा, जहाँ तक तलवार से खेलने का ताल्लुक है, कासिम को आपने महज एक अमीरजादा समझने में गलती की है। मुझे ज़ाती तौर पर उसकी सलाहियत का एतराफ़ करने का शर्फ हासिल नहीं हुआ, लेकिन कसरे खुल्द के आसपास रहने वाले उमरा के लड़कों से वो अपना लोहा मनवा चुका है। इसलिए आप ज़रा मोहतात रहें तो अच्छा होगा। अगर आप हार गए तो आपको शायद तलवार छीन जाने का अफसोस ना हो, लेकिन बगदाद की फ़ौज में एक नहायत गलत किस्म के ओहदेदार का इजाफा हो जाएगा। पिछले दिनों जब अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह की अफवाज बगदाद की तरफ बढ़ रही थी, हमारी अफवाज ने उसे रास्ते में रोकने के लिए पेशकदमी की। वज़ीर आज़म की कोशिश से खलीफा ने उस बरखुरदार को मेमना के 20 दस्तों के सालार का ओहदा दे दिया, लेकिन तमाम रास्ता ये हालत रही कि अगर सिपा सालार के खैमे पर रात के वक्त 20 सिपाही पहरा देते थे तो ये दिन के वक्त भी 40 पहरेदारों का मुतालबा करता था। अपने हर अफसर के साथ गुस्ताखी से पेश आता था और ये कहता कि मेरा बाप सल्तनत अब्बासिया का वज़ीर आज़म है। हम सब ने महसूस किया कि बगदाद में इस नौजवान को जिस कदर कुंद तलवारों से मश्क करने का शौक था, इसी कदर अब ये असली तलवारों का मुकाबला करने से घबराता है। चुनांचे चौथी मंजिल पर इसे दर्द सर शुरू हुआ और 5वीं मंजिल पर यह रुख्सत लेकर घर चला आया। इसकी खुशकिस्मती से ख्वारज़म की अफवाज रास्ते से लौट गईं और इसे खलीफा के सामने सफाई पेश करने का मौका मिल गया। अब सिपा सालार को डर है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की तलवार इसे खलीफा की नज़रों में किसी निहायत अहम ओहदे का हकदार साबित न कर दे। मैं भी ये खदशा महसूस करता हूँ, लेकिन सिपा सालार की तरह परेशान नहीं। मैं समझता हूँ कि बगदाद की तरक्की के दिन गिने जा चुके हैं और 20 नाअहल ओहदेदारों में से एक और इजाफे से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बगदाद में बहुत बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, लेकिन यहाँ तक कहकर अब्दुल अजीज़ खामोश हो गया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। लेकिन क्या? ताहिर ने पूछा। अब्दुल अजीज़ ने कहा, मैं मायूस हो चुका हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, और अगर आप अपने दिल में खिदमत इस्लाम का जज्बा लेकर आए हैं तो आप भी शायद यहाँ ज़्यादा देर न रह सकें। इस वक्त मिस्र में हिलाल और सलीब के मारके फिर गर्म हो गए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा।